واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 346 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ معزز ناظرین، مزید واقعے کو آگے بڑھانے سے قبل ہم اپنے ناظرین سے عرض کرنا چاہتے ہیں کہ کچھ ناظرین کا شکوہ ہے کہ اصل واقعے کی جانب آیا جائے، واقعے کے درمیان میں کہانیوں کو نہ داخل کیا جائے۔ معزز ناظرین، بیت المقدس اور پورے یورپ کے خلاف سلطان اعظم سلطان صلاح الدین ایوبی کا جو خون ریز تصادم ہوا وہ چند ایک مہینوں میں بپا نہیں ہوا۔ انہی چھوٹی چھوٹی کہانیوں سے کردار بنتے گئے اور بالآخر بیت المقدس اور مسجد اقصی کی فتح کے ساتھ ہی یہ سلسلہ اختتام پذیر ہوا۔ ہاں، لیکن یاد رہے یہ کہانیاں اختتام پذیر نہیں ہوئی۔ آج تک امت مسلمہ کے ساتھ یہی کہانیاں چل رہی ہیں، چاہے حسین و جمیل لڑکیوں کی ہو یا مال و دولت کی، آج تک جاری و ساری ہے۔ لیکن بدقسمتی سے کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی موجود نہیں۔ ناظرین، آئیے اب چلتے ہیں اصل واقعے کی جانب۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک انتہائی اہم جاسوس کو پکڑ لینا ان کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی۔ وہ شراب پینے اور خوشیاں منانے لگے، میرنیاں اچھل کود رہی تھی، مگر باربرات جیسے اس جشن سے لا تعلق تھی، اسی لیے وہ اپنے خیمے میں چلی گئی۔ ناظرین، بہت دیر بعد سب ایک ایک کر کے اپنے اپنے خیمے میں چلے گئے۔ باربرا بھی جا چکی تھی۔ اس ٹولے کا سربراہ میرنیا کو اپنے ساتھ وہاں سے دور لے گیا۔ ناظرین، باربرا خیمے میں تنہا لیٹی اداسیوں اور ناکامیوں میں الجھی ہوئی تھی۔ اس کے دل میں انتقام کی آگ سلگنے لگی۔ باہر کے جشن شراب نوشی کا شور اس آگ کو بھڑکا رہا تھا۔ جب شور ختم ہوا تو وہ اور زیادہ بے چین ہو گئی۔ اس نے خیمے کا پردہ ہٹا کر دیکھا، اسے اپنا سربراہ اور میرنیا ٹیلے کی طرف جاتے نظر آئے۔ ناظرین، چاندنی رات میں وہ کچھ دور تک نظر آئے اور غائب ہو گئے۔ باربرا کے کانوں میں میرنیا کے یہ الفاظ گونج رہے تھے، صرف میں اس کے سینے سے راز نکال سکتی ہوں۔ باربرا کے دماغ میں یہ سوچ آئی کہ وہ میرنیا کو ناکام کر سکتی ہے۔ اس کا یہ طریقہ ہو سکتا تھا کہ وہ اسحاق ترک کو بتا دے کہ ہم سب صلیبی جاسوس ہیں تاکہ وہ اپنا اصل روپ چھپا لے۔ اس نے یہ بھی سوچا کہ وہ اسحاق کو وہاں سے بھگا دے۔ یہ سب انتقامی سوچیں تھیں۔ وہ سب کے سو جانے کا انتظار کرتی رہی۔ اسے نیند آ رہی تھی۔ اس کے خیمے کا پردہ اٹھا، اسے معلوم تھا کہ یہ کون ہے۔ اسے سرگوشی سنائی دی، باربرا چلے جاؤ مارٹن۔ باربرا نے غم و غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، چلے جاؤ یہاں سے۔ مارٹن جانے کی بجائے خیمے کے اندر چلا گیا اور باربرا کے پاس جا بیٹھا۔ بولا، تمہیں آخر ہو کیا گیا ہے؟ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ ہمارا یہ لیڈر میرنیا کے ساتھ دل سے محبت کرتا ہے؟ اور کیا وہ تمہیں دل سے چاہتا رہا ہے؟ یہ سب بدماشی ہے باربرا۔ تم دل پر بوجھ ڈال کر اپنے فرائض سے لاپرواہ ہو گئی ہو۔ اگر سچی محبت کی خواہش مند ہو تو وہ میرے دل میں ہے۔ میں نے تمہیں کب دھوکہ دیا ہے؟ تم سراپا دھوکہ ہو۔ باربرا نے جل کر کہا، ہم سب دھوکہ ہیں۔ میں اپنے فرائض سے لاپرواہ نہیں ہوئی۔ میرا دل تو دنیا سے بھی اچاٹ ہو گیا ہے۔ ہم سب کو بچپن سے فریب کاری کی ٹریننگ دی گئی تھی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم مسلمانوں کو فریب دے کر انہیں صلیب کے مقابلے میں بیکار کر دیں، مگر ہم ایک دوسرے کو بھی فریب دیتے ہیں۔ ہم صلیب کو گلے میں لٹکا کر بدکاری کرتے تھے، ایک دوسرے کو دھوکے دیتے ہیں۔ مسلمان ہم سے زیادہ عقل مند ہیں کہ وہ جاسوسی اور تخریب کاری کے لیے اپنی لڑکیوں کو استعمال نہیں کرتے۔ ہمارے لیڈر نے پہلے مجھے محبت کا جھانسا دیا۔ میرنیا چونکہ زیادہ ہوشیار ہے اس لیے اس نے لیڈر پر قبضہ کر لیا۔ تم نے مجھ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اور نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارا سارا گروہ بیکار واپس جا رہا ہے۔ اگر تمہارے ساتھ ہم دو لڑکیاں نہ ہوتی تو تم مرد اپنا کام خوش اسلوبی سے کرتے۔ عورت کا وجود مردوں کے درمیان دشمنی پیدا کرتا ہے، اسی لیے ہم مسلمانوں کے درمیان اپنی تربیت یافتہ عورتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مارٹن نے کہا، ان کے درمیان دشمنی پیدا کرنا ہی ہمارا مقصد ہے۔ ہم یہ اس لیے کرتے ہیں کہ اسلام کو زوال آئے اور صلیب کی حکمرانی قائم ہو۔ اس نے جھنجھلا کر باربرا کو اپنی طرف گھسیٹ کر کہا، اتنی پیاری رات کو ایسی خشک باتوں سے بے مزہ نہ کرو باربرا، آؤ باہر چلیں، دیکھو
دیکھو چاندنی کتنی حسین ہے، میرا دل ٹوٹ چکا ہے۔ باربیرا نے کہا میں ناکام ہو چکی ہوں، میرے دل میں نفرت پیدا ہو گئی ہے، میں کہیں نہیں جاؤں گی، تم جاؤ، ایک روز تم میرے قدموں میں آ بیٹھو گی اور کہو گی مارٹن مجھے بچاؤ، دیکھو یہ لوگ مجھے کتوں کے حوالے کر رہے ہیں، اس وقت میں تمہاری مدد نہیں کر سکوں گا، میں اب بھی کتوں کے حوالے ہوں۔ باربیرا نے حقارت سے کہا میں تم سے کبھی مدد نہیں مانگوں گی، یہاں سے چلے جاؤ۔ ناظرین، مارٹن غصے سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ وہ خیمے کا پردہ ہٹا کر اسے دیکھتی رہی اور انتظار کرتی رہی کہ مارٹن سو جائے۔ ناظرین، اسے معلوم تھا کہ سربراہ اور مرنیا بہت دیر سے آئیں گے۔ کچھ دیر بعد وہ خیمے سے نکلی، وہ اٹھی نہیں، پاؤں پر بیٹھے بیٹھے ایک طرف کو سرکتی گئی، آگے ذرا گہرائی تھی اس میں اتر گئی، وہاں سے جھک کر چلتی چشمے کے پیچھے گئی، دور کا چکر کاٹ کر اس خیمے کے قریب پہنچ گئی جس میں اسحاق ترک بے ہوش پڑا تھا۔ باربیرا کو معلوم نہیں تھا کہ اسے بے ہوش کر دیا گیا ہے، وہ بیٹھ گئی اور پاؤں پر سرکتی خیمے کے اندر چلی گئی۔ ناظرین، دیا جل رہا تھا، اس نے اسحاق کو ہلایا مگر وہ نہ جاگا، اس کے سر کو پکڑ کر جھنجھوڑا، اسے ہلایا، اسحاق ترک پر کچھ اثر نہ ہوا۔ اٹھو بدبخت، اس نے اسحاق کے منہ پر تھپڑ مار کر کہا، تم دھوکے میں آ گئے ہو، ہم سب جاسوس ہیں، تم قاہرہ نہیں پہنچ سکو گے، بیروت کے قید خانے کے تہ خانے میں اذیت ناک موت مرو گے۔ اسحاق بے ہوش پڑا رہا جیسے مر گیا ہو۔ باربیرا کو خیمے کے باہر ہلکی ہلکی ہنسی کی آوازیں سنائی دینے لگی مگر وہ گھبرائی نہیں، وہ تربیت یافتہ تھی، آوازیں قریب آ گئیں تو بھی وہ اسحاق کے پاس بیٹھی رہی۔ آوازیں خیمے تک پہنچ گئیں، ان میں ایک آواز مرنیا کی تھی، وہ سربراہ کے ساتھ اپنے قیدی کو دیکھنے آئی تھی۔ ہم سب مسلمان ہیں، باربیرا نے اسحاق سے مخاطب ہو کر بلند آواز سے کہا، ہم تمہیں ایسا گھوڑا دیں گے جو تمہیں 2 دنوں میں قاہرہ پہنچا دے گا۔ باربیرا، اسے اپنے سربراہ کی آواز سنائی دی، اس نے گھوم کے دیکھا، خیمے میں سربراہ اور مرنیا کھڑے تھے۔ سربراہ نے کہا، تم اپنا فرض ابھی ادا نہیں کر سکو گی، اسے بے ہوش کر دیا گیا ہے، یہ میرا شکار ہے۔ باربیرا، مرنیا نے طنزیہ مسکراہٹ سے کہا، یہ صرف مجھے معلوم ہے کہ اس کے سینے میں سے کیسے راز نکال سکتی ہوں۔ ناظرین، سربراہ اور مرنیا ہنس پڑے۔ باربیرا اس طنزیہ ہنسی کو سمجھ گئی، اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہوئے بولی، میں نے کوئی غلطی تو نہیں کی، اپنا فرض ادا کر رہی ہوں، جاؤ سو جاؤ۔ سربراہ نے اسے کہا، وہ اٹھی اور باہر نکل گئی۔ سربراہ نے اسحاق کی نبض پر ہاتھ رکھا، پھر مرنیا کو ساتھ لے کر باہر نکل گیا۔ ناظرین، اسحاق ترک سلطان ایوبی کے لیے بڑی ہی اہم اطلاع لیے گہری بے ہوشی میں پڑا رہا۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، آئیے اب چلتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی جانب۔ علی بن سفیان، قاہرہ میں سلطان ایوبی نے اپنی انٹیلیجنس کے سربراہ علی بن سفیان سے کہا، ادھر سے ابھی تک کوئی اطلاع نہیں آئی، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہاں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی ہلچل نہیں، میں تسلیم نہیں کر سکتا اور میں یہ تسلیم کر ہی نہیں سکتا کہ وہاں کوئی تبدیلی یا ہلچل ہو تو ہم تک اطلاع نہ پہنچے۔ علی بن سفیان نے کہا، ہمارے جو آدمی ہیں وہ معمولی سوچ بوجھ والے نہیں، اسحاق ترک کو آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، وہ زمین کا سینہ چیر کر راز اور خبریں لانے والا آدمی ہے، باقی بھی اسی جیسے ہوشیار اور عقل والے ہیں، صلیبی ان واقعات سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے جو اس طرف رونما ہوئے ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، بالڈون اپنی فرنگی لشکر کے ساتھ حلب اور موصل کے ارد گرد موجود ہے مگر الملک صالح مر گیا ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، اب حلب کا حکمران عز الدین ہے، وہ صلیبیوں کے ہاتھ آنے والا نہیں۔ علی، سلطان ایوبی نے قدر حیرت سے کہا، تم بھی خوش فہمیوں میں مبتلا ہو رہے ہو، تم شاید اس خیال سے عز الدین کو پکا مسلمان سمجھتے ہو کہ میں اسے اپنا دوست سمجھتا ہوں اور میں نے اس کی مدد کے لیے اپنا منصوبہ بدل کر تل خالد پر حملہ کیا اور آرمینیوں سے ہتھیار ڈلوائے تھے، مگر میں اپنے مسلمان حکمرانوں اور عمرا پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ عز الدین ہمارا اتحادی ہو سکتا ہے، اس کے عمرا وزراء میں صلیبیوں کے خیر خواہ موجود ہیں۔ علی، تم نے دیکھا نہیں کہ مومن قسم کے حکمران بھی اپنے وزیروں اور مشیروں کے خوش
دانہ مشوروں کے جال میں آ کر مومن رہتے ہوئے بھی وطن اور قوم کو غلط فیصلوں سے تباہی کی کھائیوں میں پھینک دیتے ہیں۔ میں مشیروں کے خلاف نہیں، یہ قرآن پاک کا حکم ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے دیا تھا کہ فیصلے سے پہلے مشورہ کر لیا کرو، مگر حکمران میں اتنی عقل ہونی چاہیے کہ مشورہ دینے والوں کی نیت اور کردار کو سمجھے۔ خوشامد حکمرانی کے نشے کو اور تیز کرتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ حکمران خوشامد کی سریلی لوریوں سے میٹھی نیند سو جاتا ہے۔ سوئے ہوئے ذہن والا حکمران کتنا ہی غازی اور زاہد کیوں نہ ہو، قوم اور وطن کو لے ڈوبتا ہے۔ یہی خطرہ مجھے عز الدین کی طرف سے نظر آ رہا ہے۔ میں اس توقع پر بات کر رہا ہوں کہ نور الدین زنگی مرحوم کی بیوہ نے عز الدین کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، آپ تک یہ اطلاع پہنچ چکی ہے کہ محترمہ رضی خاتون نے یہ شادی صرف اس لیے قبول کی کہ حلب اور موصل کی امارتیں ان کی فوجیں ہماری اتحادی رہیں۔ اس خاتون کو شادی کی اور کیا ضرورت ہو سکتی تھی؟ اس کے باوجود مجھے شک ہے، سلطان ایوبی نے کہا، اور میرے شک کی وجہ یہ ہے کہ عز الدین صلیبیوں کے خطرے کی براہ راست زد میں ہے۔ وہ اپنے تحفظ کے لیے بھی صلیبیوں کا در پردہ اتحادی بن سکتا ہے۔ مجھے وہاں کی اطلاع جلدی ملنی چاہیے۔ تم میری آنکھیں اور کان ہو علی، میں نے اندھیرے میں کبھی پیش قدمی نہیں کی، کچھ دن اور انتظار کر لیا جائے۔ علی بن سفیان نے کہا، میں زیادہ انتظار نہیں کروں گا۔ سلطان ایوبی نے کہا، تم جانتے ہو میں نے فوج کو تیاری کا حکم دے رکھا ہے۔ یہ تمہارے سامنے کی بات ہے کہ میں دن رات فوج کو جنگی مشقیں کرا رہا ہوں۔ اور راز کی یہ بات بھی سن لو کہ میں حلب اور موصل کی طرف نہیں جاؤں گا، میرا ہدف اب بیروت ہوگا۔ میں اب دفاعی جنگ نہیں لڑوں گا۔ حلب وغیرہ کے علاقوں میں اپنی فوج لے جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ میں ان علاقوں کے دفاع کے لیے جا رہا ہوں۔ اب میرا انداز جارحانہ ہوگا۔ بیروت فرنگیوں کا دل ہے، ٹانگوں اور بازوؤں پر وار کرنے کی بجائے کیوں نہ ہم دشمن کے دل پر ایک ہی وار کر کے ختم کر دیں۔ اب میں قوم اور فوج کو جارحیت کی تربیت دے رہا ہوں۔ اپنے علاقوں میں لڑتے رہنے سے ہم بیت المقدس تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ معلوم کرو علی، معلوم کرو وہاں سے ابھی تک کوئی اطلاع کیوں نہیں آئی۔ مجھے دو راز درکار ہیں، ایک یہ کہ بیروت میں فرنگی فوج کی سرگرمیاں کیا ہیں اور حلب میں عز الدین کی نیت کیا ہے۔ کیا ہم ایک اور خانہ جنگی کی طرف تو نہیں بڑھ رہے؟ بیروت میں اسحاق ترک ہے، علی بن سفیان نے کہا، وہ خود نہ آیا تو کسی اور کو بھیج دے گا۔ علی بن سفیان نے کہا، میں یہاں سے کسی کو روانہ کر دیتا ہوں، میں زیادہ دن انتظار نہیں کر سکتا۔ علی، سلطان ایوبی نے کہا، یہاں سے کسی کو روانہ کرو گے، وہ جائے گا، وہاں کے حالات معلوم کرے گا اور واپس آئے گا۔ اس میں کم از کم 6 مہینے لگ جائیں گے۔ میں چند دنوں تک فوج کو کوچ کا حکم دے دوں گا، تو پھر آپ اندھیرے میں پیش قدمی کریں گے؟ علی نے پوچھا۔ چھاپا ماروں کو ہراول سے بہت آگے پھیلا کر رکھوں گا۔ ایوبی نے کہا، میں اللہ کے حکم سے اللہ کی سرزمین کی آبرو کی خاطر جا رہا ہوں، میں اپنی سلامتی کے لیے سفر میں آرام سے نہیں بیٹھ سکتا۔ ناظرین، یہ اپریل 1182 کے دن تھے جب سلطان صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان اپنے ان جاسوسوں میں سے کسی کا انتظار بے تابی سے کر رہے تھے جو انہوں نے صلیبیوں کے مقبوضہ مسلمان علاقوں اور حلب وغیرہ میں بھیج رکھے تھے۔ معزز ناظرین، آپ پیچھے پڑ آئے ہیں کہ اس سے 2 ماہ قبل نور الدین زنگی مرحوم کا بیٹا الملک الصالح جو والی حلب بن کر سلطان ایوبی کے خلاف ہو گیا تھا، مر گیا تھا۔ سلطان ایوبی کے ساتھ جنگ نہ کرنے اور اس کا اتحادی رہنے کے معاہدے کے باوجود وہ در پردہ صلیبیوں کا حواری رہا تھا۔ اس کی موت صلیبیوں اور سلطان ایوبی کے لیے بہت اہم واقعہ تھا۔ الملک الصالح نے مرنے سے پہلے عز الدین مسعود کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ یہ واقعہ بھی اہم تھا، اور سب سے زیادہ اہم یہ واقعہ ہوا تھا کہ عز الدین کی خواہش کے مطابق نور الدین زنگی مرحوم کی بیوہ الملک الصالح کی ماں رضی خاتون نے اس کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ ناظرین، رضی خاتون شادی کی خاطر شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سلطان ایوبی کے بھائی العادل نے اس تک عز الدین کا پیغام لے کر اسے کہا تھا کہ یہ شادی دمشق اور حلب کی ہوگی، اس سے آئندہ خانہ جنگی کا خطرہ
ختم ہو جائے گا اور صلیبیوں کے خلاف محاذ مضبوط کیا جا سکے گا۔ رضی خاتون یہ کہہ کر رضامند ہو گئی تھی کہ میری ذاتی خواہشیں مر چکی ہیں، میں عظمت اسلام کی خاطر ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے قربانی دے دی اور عز الدین کے ساتھ شادی کر لی۔ ناظرین، حلب اور موصل کی عمارتوں پر بڑی مدت سے صلیبیوں کے اثرات کام کر رہے تھے، جس کے نتیجے میں یہ عمارتیں سلطان ایوبی کے خلاف متحد ہو گئیں اور 3 سال مسلمانوں میں خانہ جنگی ہوتی رہی تھی۔ ناظرین، آپ اس کی تفصیلات پڑھ چکے ہیں۔ اب رضی خاتون نے عز الدین کے ساتھ شادی کر لی تو صلیبیوں کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ رضی خاتون صلیبیوں کے سب سے بڑے دشمن اور صلیبیوں کے لیے خوف و دہشت کی علامت بنے رہنے والے سلطان نور الدین زنگی کی بیوہ ہے، اس لیے وہ حلب اور موصل اور دیگر مسلمان علاقوں سے صلیب کے اثرات ختم کر دے گی۔ ادھر مصر میں سلطان ایوبی کو یہ پریشانی لاحق تھی کہ صلیبی جنگی کارروائی کریں گے۔ سلطان نے یہ بھی سوچا تھا کہ عرب سے اس کی غیر حاضری سے صلیبی فائدہ اٹھائیں گے۔ سلطان ایوبی نے حالات کا اور آنے والے حالات کا بھی جائزہ لیا اور یہ فیصلہ کیا کہ بیشتر اس کے کہ صلیبی پیش قدمی کر کے حلب اور موصل کا محاصرہ کر لیں، وہ مصر سے برق رفتار پیش قدمی کرے اور بیروت کو محاصرے میں لے لے۔ یہ بڑا ہی نازک اور خطرناک فیصلہ تھا۔ ناظرین، بیروت کو محاصرے میں لینے کے لیے اسے فوج دشمن کے علاقے میں سے گزار کر لے جانی تھی، راستے میں ہی تصادم کا خطرہ تھا۔ بہرحال سلطان ایوبی نے تمام خطروں کا جائزہ لے لیا تھا اور ہر قسم کی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ ناظرین، اس نے جاسوسوں کی اطلاعات کے بغیر کم ہی کبھی پیش قدمی کی تھی، لیکن اب حالات کا تقاضا کچھ اور تھا۔ اسے سب سے زیادہ ضرورت اس اطلاع کی تھی کہ عز الدین کی نیت کیا ہے اور کیا رضی خاتون کا وہاں کوئی اثر پڑ رہا ہے یا نہیں۔ ناظرین، علی بن سفیان کے بھیجے ہوئے جاسوس اناڑی نہیں تھے۔ راز حاصل کرنے اور قاہرہ تک پہنچانے کے لیے وہ جان کی بازی لگا دیا کرتے تھے۔ انہیں یہ سبق ہمیشہ یاد رہتا تھا کہ آدھی جنگ جاسوس جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی جیت لیا کرتے ہیں، اور یہ بھی کہ صرف ایک جاسوس کی کوتاہی یا غلط اطلاع اپنی پوری فوج کو مروا سکتی ہے، اور یہ بھی کہ صرف ایک جاسوس دشمن کی فوج سے ہتھیار ڈلوا سکتا ہے۔ علی بن سفیان کو اسحاق ترک پر پورا بھروسہ تھا۔ یہ بھروسہ بجا تھا۔ اسحاق ترک بڑے ہی اہم راز لے کر قاہرہ کے لیے روانہ ہوا تھا۔ وہ سلطان ایوبی کو خبردار کرنے آ رہا تھا کہ بالڈون کا فرنگی لشکر بیروت کے ارد گرد دور دور تک پھیل گیا ہے اور عز الدین صلیبیوں کی طرف جھک رہا ہے، اس لیے سلطان کہیں بیروت کی طرف فوج نہ لے جائیں، اور اگر ادھر کو ہی پیش قدمی کا ارادہ ہو تو اسحاق ترک سلطان کو فرنگیوں کی فوج کے پھیلاؤ اور پوزیشنوں کا نقشہ بتانے آ رہا تھا، مگر وہ راستے میں ہی صلیبی جاسوسوں کے گروہ کے جال میں آ گیا تھا۔ معزز ناظرین، اب چلتے ہیں اسحاق ترک کی جانب۔ آخر وہ کیا اطلاع ہے جو تم سلطان صلاح الدین ایوبی تک لے جا رہے ہو؟ صلیبی جاسوس کے اس گروہ کے سربراہ نے اسحاق ترک سے پوچھا اور کہا، ہم بھی مسلمان ہیں، سلطان کے وفادار اور شیدائی ہیں، تمہارے لیے گھوڑا تیار کھڑا ہے، کھانے پینے کا سامان گھوڑے کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے۔ اللہ ہمارے سلطان کو ایسے وفاداروں اور شیدائیوں سے محفوظ رکھے۔ اسحاق نے کہا، میں نے اس لڑکی کو کہا تھا کہ آدھی رات کے کچھ دیر بعد مجھے جگا دینا، میں فوراً روانہ ہونا چاہتا تھا، مگر تم نے مجھے جگایا ہی نہیں۔ آدھا دن گزر گیا ہے، وقت الگ ضائع ہوا، اور اب میں روانہ ہوا تو گھوڑا اتنا سفر طے نہیں کر سکے گا اتنا رات کو کر سکتا۔ تم بہت تھکے ہوئے تھے، میرنیا نے پیار سے کہا، تم ایسی گہری نیند سوئے ہوئے تھے کہ تمہیں جگانا ظلم سمجھا۔ گھوڑا اتنا اچھا ہے کہ جو وقت ضائع ہوا ہے گھوڑا اسے پورا کر دے گا۔ ناظرین، اسحاق ترک کو ابھی یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ جسے وہ تھکن کے بعد کی گہری نیند سمجھتا رہا ہے وہ کسی دوائی کے اثر کی بے ہوشی ہے۔ اتنا زیادہ وقت سونے کے بعد بھی اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا، یہ دوائی کا اثر تھا۔ جسے وہ تھکن کا اثر سمجھ رہا تھا وہ سفر کے قابل نہیں تھا، لیکن فوراً روانہ ہونے کے لیے بے قرار تھا۔ اس کی آنکھ اس وقت
کھلی تھی جب سورج سر پر آیا ہوا تھا۔ ناظرین، جاسوسوں کا سربراہ اور مرنیا اس کے ہوش میں آنے سے پہلے ہی اس کے پاس بیٹھ گئے تھے۔ اس کی آنکھ کھلی تو معزز ناظرین، جاری ہے اگلی ویڈیو قسط نمبر 247 میں، دیکھنا مت بھولیے گا۔